السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ گزارش یہ کرنی ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، کوئی مسلکی جھگڑا نہیں، کوئی جماعتی جھگڑا نہیں، کوئی چندے کا جھگڑا نہیں، کوئی پیسے کا لین دین نہیں، لیکن ہم اس ہمدردی کے تحت جو ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی سے ہونی چاہیے، اس کے تحت ہم یہ شرک کے معاملات جو ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے واضح کرتے رہتے ہیں کہ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ اس کو کوئی جو بندی اور بریلوی مسلک کی لڑائی مت سمجھیے، یہ ہر فرد کا مسئلہ ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے۔ دیکھیں، یہ جو اللہ کے پیاروں کا تصور ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ہر مذہب، یعنی شروع سے جب یہ اسلام چلا ہے بطور مذہب، پہلے رسول نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام نبی تھے، کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے، ان کی اولاد ہی تھی جو بھی آگے سے، جس طرح ہر باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، وہ بھی کر رہے تھے اللہ پاک کی دی گئی ہدایات کے تحت، لیکن وہ صرف ان کی اولاد کا معاملہ تھا، وہ کسی قوم کی طرف بھیجے نہیں گئے تھے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، اور یہ پیاروں کا جو مسئلہ ہے، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ سورہ نوح پڑھیں ذرا، ان کے بھی 5 تن پاک تھے، ان کے بھی 5 پیارے تھے، اور وہ فریاد کر رہے ہیں کہ میں نے سمجھاتا ہوں، بیٹھ کے بھی سمجھایا ہے، انفرادی طور پہ بھی سمجھایا ہے، دن رات میں نے ان پر محنت کی ہے کہ بعض آ جاؤ، اللہ پاک کی تابعداری اختیار کرو، توحید کو اختیار کرو۔ اللہ پاک تمہارے اوپر اتنے احسانات کر رہا ہے، یہ آگے بھی احسانات کرتا رہے گا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا لا تذرن آلہتکم، کہتے ہوئے یہ اپنے بزرگوں کو مت چھوڑنا۔ وہ آلیہ تھے نا ان کے، چھوٹی جی سے لکھے جانے والے گاڈز۔ یہ گاڈز انہوں نے کس لیے اختیار کیے تھے؟ کہ اللہ کے دشمن سمجھ کر، وہ ان کو اللہ کا پیارا سمجھ کر کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے جانے، آگے خدا جانے اور یہ جانے، جی ہم نے تو ان سے فریاد کر دیا، ہم نے تو ان سے مانگ لیا۔ اب یہ ایسے پیارے ہیں کہ اللہ ان کی بات موڑتا نہیں ہے۔ یہ جو پیاروں کا تصور ہے، یہی زہر قاتل ہے۔ شرک کی بنیاد کا پہلا پتھر یہی ہے، اللہ کے پیارے۔ وہ جن نبیوں کو اللہ پاک نے سورہ الانبیاء پڑھی، مصائب میں مبتلا کیا، پھر ان کو تڑپتا چھوڑ دیا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ڈرامہ نہیں ہو رہا، واقعتاً مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سالوں
اور یہ ثابت کیا کہ اپنی مشکل یہ بھی نہیں ہٹا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 2 جگہ قرآن میں براہ راست مخاطب کر کے فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے نبی، خود آپ کو بھی اگر اللہ پاک کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس کی کوئی کشائی نہیں کر سکتا۔ کاشف کیا کہتے ہیں؟ جب آپ پردہ کھینچتے ہیں نا چہرے سے، کھڑکی سے ہٹاتے ہیں، یہ کاشف ہوتا ہے، پردہ ہٹا دینا، مصیبت ہٹا دینا۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، الا ہو، تو نہیں، ہو، سوائے اس کے جس نے مصیبت ڈالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نہیں، ان سے بڑھ کر پیارا کون ہوگا؟ یہ تو شرک فی النبوت بھی ہے، شرک فی الرسالت بھی ہے، کہ تم اپنے ان مردہ مزار والوں کو، مردوں کو تم اپنے نبی پر فوقیت دیتے ہو، کہ جو سہولت نبی کو نہیں تھی وہ ان کو ہے، حاصل ہے۔ یہ نبی سے بڑھ کر اللہ کے پیارے۔ تو اس پیارے کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ دوسروں کی بات چھوڑیں اے نبی، انہیں یہ بات کہیں، بتا دیں انہیں، انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، میں تو اس سے فریادیں کرتا ہوں یا اللہ اس کو ہٹا دے۔ ذرا سی تیز آواز چلتی تھی مسجد کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپکتے تھے اور جا کر نفل کی نیت کرتے، یا اللہ مصیبت ہے تو ٹال دے، یا اللہ پچھلی امتوں کا سا عذاب ہے تو ٹال دے۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، میرا رب ہے جو ہٹا دے، میں اپنی ذات کا نفع نقصان بھی نہیں کر سکتا، تمہارا کیا کروں گا میں؟ اس سے پیارا کون ہوگا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر آپ کے بارے میں اگر رب خیر کا فیصلہ کر لے کہ فتح دینی ہے، ایک جگہ فرمایا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی دیوار آگے نہیں بن سکتا، وہ پہنچ کر رہے گی خیر آپ کو، کوئی بندش نہیں ہے۔ مومن کے ایمان میں نہ رزق میں کوئی بندش ہے، نہ اولاد میں کوئی بندش ہے، نہ ہی رب کے لکھے کو کوئی نفع یا نقصان کو کوئی بند کر سکتا ہے۔ کوئی مائی کا لال الٹا لٹک جائے، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے چلا کرتا رہے، وہ کسی دیوی دیوتا کے جو ہے وہ تپسیا کرتا رہے اور یہ اختیار لے لے کہ وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ ما یفتح اللہ من رحمت، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے جو بھی رحمت کھول دے، اس کا دروازہ کھول دے، فلا ممسک لہا، پھر اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ دروازہ بند نہیں کر سکتا کوئی۔ وما یمسک، اور جس کو وہ پکڑ لے، فلا مرسل لہ من بعد، پھر اس کے بعد تم ٹل لگا لو سارے پیارے، آزما رو، اس کو کوئی ارسال نہیں کروا سکتا، کوئی جا کے تقدیر تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی ہیک کر کے اللہ کے سسٹم کو، لوح محفوظ کو، وہاں جا کے اگر اس نے تیرے مقدر میں بچہ نہیں لکھا تو وہ تمہارا جو پیارا ہے وہ وہاں جا کے ہیک کر کے سسٹم کو وہاں بچہ نہیں ڈال سکتا۔ فلا مرسل لہ من، پھر کوئی ارسال کرنے والا نہیں اگر رب نے پکڑ لیا ہے، اور اگر رب نے کھول دیا تو کوئی پکڑنے والا ہے۔ یار یہ قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، جس کو تم رمضان میں سنتے ہو، ثواب کماتے ہو۔ شرک کے ساتھ کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، شرک کے ساتھ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، کوئی رائی کے دانے کے برابر اس کا فائدہ نہیں۔ تو وہ نوح علیہ السلام پہلے رسول، وہاں سے شروع ہوا ہے اسلام، شریعت، وہ سارا معاملہ۔ اس سے پہلے باپ اور بیٹے کو گھر کا معاملہ تھا، اللہ کی ہدایت میں نظام چل رہا تھا بس۔ قالوا لا تذرن آلہتکم، اوے اپنے الہ کو چھوڑنا نہیں،
جیسے حضور کے بارے میں کہتے تھے ان قاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا، اگر ہم صبر نہ کرتے، پکے نہ ہوتے اپنے بزرگوں پر، لات منات عزا پر، تو یہ تو لے دے گیا تھا بھائی۔ ان قاد لیضلنا، یہ تو بالکل ہمیں بھٹکانے ہی لگا تھا، ایسی ایسی دلیل پیش کرتا ہے جس کو وہ کہہ رہے تھے بھٹکانا، اصل میں وہ ہدایت تھی، بال بال بچے ہم ہدایت سے۔ تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث غوث، ان کا بھی تھا، ولا یعوق ونسرا، 5 ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ جو پیارے والی تھیوری ہے نا، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ میرا بھائی، آپ کا بھائی، کسی کا بھی بھائی سب سے پیارا ہوتا ہے بندہ بھائیوں کے ساتھ جو اپنے احساسات کرتا ہے نا، شیئر کرتا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتا، وہ بیوی کے ساتھ بھی نہیں کرتا، وہ بیٹے کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے یہ ترتیب۔ یوم یفر المرء من اخیہ، شروع کہاں سے کی ہے؟ جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، بھائی ہوتا ہے نا آپ کا، آپ کے ساتھ شانے کے ساتھ شانہ، فرمایا اس دن نہیں کھڑے گا، شانے کے ساتھ شانہ ملا کے قیامت والے دن نہیں، یوم یفر، فرار ہوگا، مرء آدمی، من اخیہ، اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ، اور اپنے بیٹے سے۔ ترتیب دیکھیے، پہلے بھائی، پھر ماں باپ، پھر بیوی، پھر اولاد۔ تو بھائی پیارا ہوا، لیکن کیا ہماری بیوی ہمارے بھائی کے ساتھ اس نیت سے کہ یہ بڑا پیارا ہے میرے شوہر کو، اس کی آنکھوں کا تارا ہے، لہذا اس کے ساتھ میرا ازدواجی تعلق جو ہے وہ جڑ جائے، تو شوہر کو غصہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ محب اور محبوب میں کیا ہے؟ میرا تیرا، وہ جو دلیل دیتے ہیں نا وہ لاؤڈ اسپیکروں پر کہ اللہ رسول کے درمیان میرا تیرا نہیں ہے، میرا تیرا ہے۔ سب سے زیادہ ڈرتے تھے اللہ کے رسول شرک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطیبوں کی ٹریننگ کیمپ آپ نے منعقد کیا اور سب سے خطبہ سننا شروع کیا، تو جو جس کا جیسا ہوتا تھا حضور اس پہ اپنے ریمارکس دیتے تھے اور آبزرویشن دیتے تھے، تو بٹھا دیتے تھے، پھر بعد میں فیصلہ کرنا کس کو کس قبیلے میں بھیجنا ہے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ من یطع اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ فقد ہدا، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ہدایت پا گیا۔ وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، فقد ضل وغوا، تو وہ بھٹک گیا اور گمراہ ہو گیا۔ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ دیا، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، تو بڑا برا خطیب ہے، اور تو نے مجھے اور اللہ کو ایک ضمیر میں اکٹھا کر دیا ہے، برابر کر دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، پہلے اس نے ٹھیک کہا من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، الگ الگ۔ پھر اس نے کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، بات ٹھیک تھی، لیکن ہما تثنیہ کا صیغہ تو نے کیوں استعمال کیا ہے؟ مجھے اللہ کے ساتھ اسی ضمیر میں کیوں ڈالا ہے؟ مجھے برابر جعلتنی ندا للہ۔ قل وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مجھے الگ کر اللہ سے، یہ احتیاط ہے۔ اور آپ کہتے تیرا میرا کوئی نہیں،
اگر وہ بیوی بھی کہے کہ محب اور محبوب میں کیا ہے، تیرا میرا تیرا پیارا بھائی نہیں، ہر وقت اس کے ساتھ ہی کھاتا ہے، اس کے ساتھ ہی جاتا ہے، اس کو ہر چیز میں اس کا نفع نقصان سوچتا ہے، جان دیتے ہو ایک دوسرے پر، تو میں نے کسی غیر کے ساتھ تو نہیں کیا نا، تیرے پیارے کے ساتھ کیا۔ وہ جو چیز مانگے آپ کے اس بھائی سے مانگے، کپڑے لا دو مجھے، اس رنگ کے لا دو مجھے، کوکا لا دو مجھے، انگوٹھی لا دو، آپ کی غیرت برداشت کرے گی؟ اللہ کے نزدیک کسی غیر کو پکارنا، اگرچہ وہ اللہ کا پیارا ہو، اللہ کو اسی طرح ناپسند ہے جس طرح بیوی سے اپنے پیارے کے ساتھ بدکاری ناپسند ہے، اسی طرح ناپسند ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے تورات میں یہود سے کہ بنی اسرائیل تو وہ عورت ہے، مثال دی اللہ پاک، تو وہ عورت ہے جس نے پہلی رات اپنے شوہر کے ساتھ دغا کی ہے، اٹھ کے کسی کے پاس چلی گئی، میں نے تمہیں دریا پار کروایا، دریا کی مٹی ابھی تمہارے قدموں سے چھڑی نہیں تھی، اور تم نے موسیٰ کو کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ویسا ہی بت بنا دو جیسے وہ الہ بنا کے بیٹھے ہوئے سارے، اعتکاف کر کے اپنے بت کے سامنے، تم نے کہا ہمیں بھی بنا دو ایک۔ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ یہ بدکاری ہے، پہلی رات کی بدکاری ہے۔ تم نے ابھی تو میں کہوں نا دیر ہو گئی ہے، کوئی 2 صدیاں گزر گئی ہیں، 500 سال گزر گئے، تو تم بھول گئے ہو میرے احسانات، تو ابھی تو تمہارے پاؤں سے مٹی نہیں جھڑی، وہ جو دریا والی ہے جس میں سے گزر کے آئے، میں نے رستہ بنایا تمہارے لیے۔ تو یہ جو پیاروں کا چکر ہے نا، کہ پیارے کیا انبیاء پیارے نہیں تھے اللہ پاک؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے نبیوں کو مصیبت ڈالی تاکہ آپ کو ہوش آئے، یہ ثابت ہو، کوئی 2-4 دن لیٹ نہیں کیا، اللہ نے 70-80 سال بعد جا کے فریادیں کروا کے بیٹا دیا ہے اسماعیل اور اسحاق، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پیدا نہیں کر سکتے، سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں، تو ہمارے یہاں تو جو بابا بھی دیکھو ہر تیسرے محلے میں بیٹھا ہوا، اس نے ڈپو کھولا ہوا بچوں کا، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہمارے ختنے ہو گئے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یہ جو لوگ ہیں إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر اس ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک کے ساتھ ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، یہ اللہ کا حصہ نکالتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، کھیتی میں سے بھی جانوروں میں سے بھی۔ مشرکوں کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، حصہ نکالتے ہیں اللہ کا، اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے، کیا کہتے ہیں؟ ھذا للہ، ایک ڈیری اللہ کی کر دی، وَھذا لِشُرَکَائِنَا، یہ دمنیاں والی سرکار کا ہے، یہ غوث پاک کا ہے، یہ بابا شادی شہید کا ہے، یہ بابا شاہ کمال کا ہے، یہ دولے شاہ کا ہے، یہ سارے ان کے زمانے میں ملے، لات منات عزا ایک ہی چیز۔ ھذا للہ وھذا لشرکائنا فما کان للہ فلا یصل الی شرکائہ، وہ جو اللہ کا ہے وہ اگر ادھر تھوڑا سا آ جائے نا روڑ کے، تو کہ اوئے پاسے کرو پاسے کرو، وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، ما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، وہ اللہ والا حصہ تو ادھر آ جائے روڑ کے تو خوش ہو جاتے ہیں، چلو جی یہ بزرگوں والی جڑی ٹیری ہے وڈی ہو گئی ہے، لیکن بزرگوں والی میں سے کوئی دانہ ادھر چلا جائے، توبہ توبہ توبہ، عذاب آ جائے گا، بچے لولے لنگڑے پیدا ہونے شروع ہو جائیں، اور چھت گر پڑے گی۔ آپ دیکھتے نہیں مسجد سے وال کلاک اتار کے لے جاتے ہیں، ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں، لیکن وہ مزار پہ آپ دیکھیں کپڑا سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، تار تار ہو جاتا ہے، کوئی وہاں سے نہیں اٹھاتا۔
وہ مزار والا ہی کھاتا ہے تو کھاتا ہے، سارے ڈرتے ہیں۔ پیچھے سے وہ ویگن آ رہی ہوتی ہے، گانا چل رہا ہوتا ہے، مسجد گزرتی ہے، دوسری مسجد گزرتی ہے، سڑک کے کنارے مسجدیں بنی، کوئی نہیں ڈرتا۔ لیکن جو ہی مزار کا جھنڈا نظر آتا ہے یہ بند ہو جاتی ہے، بابا بھائی پٹھا کر دے گا۔ اور شرک کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کے حسین ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پیاروں کا کنسیپٹ ہے نا، کہ جو کہیں منوا لیتے ہیں، اللہ نے پیاروں کو ایڑیاں رگڑ کے بتایا کہ نہ، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تمہاری نمازوں کی، تمہاری عبادتوں کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جو اس کا فائدہ ہوا اور اس نے اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک کر لیا، سب کچھ اٹھا کے پھینک سکتا، نظر بھر کے نہ دیکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک جو بھی انسان پیدا ہوا اور اس نے بولنا شروع کیا، اللہ پاک کی تعریف نہیں مکمل کر سکا، اس کی توصیف نہیں کر سکا۔ تم احسان چڑھا رہے ہو کہ بزرگوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا مسکا مارا ہے، یاری بنائی ہے اللہ کے ساتھ تاکہ ادھر سے مال پکڑ کے تو ادھر سے کام کروا دے۔ رشوت کس کو کہتے ہو؟ باہر دلال نہیں پھرتے ہوتے کچہریوں میں، شناختی کارڈ کے آفس کے باہر، وہ وہاں کمرشل مارکیٹ میں باہر کلفیاں لگا کے ایک ریڑی بیٹھا ہوا ہے، اولا، لمبی لائن لگی ہے سانپ کی طرح، لوگ صبح سے کھڑے ہیں۔ اسے جا کے پوچھا میرے بھائی نے کیا شناختی کارڈ بنانا تھا، کیا طریقہ کار؟ انہوں نے بھائی جی لائن میں لگنا ہے یا جلدی کام کرنا؟ یار جلدی کرانا، میں دوروں آیا جانا۔ اس نے آواز ماری بندے کو، ادھر آوے۔ وہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک اسکرو ڈرائیور تھا، ایک تار تھی، ٹیسٹر تھا۔ انہوں نے کہا یار، اس نے کہا جی بھائی صاحب 500 لگنا جی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 500 دینے، مجبوری ہے۔ وہ آیا پولے نے، وہ بندے نے ہاتھ پکڑا، اس کا لائن پیچھے رہ، میں ہاتھ پکڑا جناب علی، سیدھا دروازے پہ گیا، دروازہ کھولا، ظاہر وہ اندر کام کرنے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اسکرو ڈرائیور ہے، ٹیسٹر ہے، وہ کوئی پوچھے گا بھائی کدھر جا رہے ہو تو کہے جو لائٹ خراب ہے اندر، ٹھیک کرنے جا رہے۔ وہ جا کے جو اندر بندہ ملا ہوا ہے اس کو ظاہر ہے وہ اس کو پتا تھا کہ بھائی اس سے پوچھا کتنے لیے ہیں، 500۔ اس نے سے پوچھا 500 ہی دیتا ہے جی، ہاں ٹھیک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اس نے پکڑائی اور 2 بندوں کے بعد اس کا نام بول گیا اور وہ اس کا کام ہو گیا۔ یہ پیارے، یہ دلال آپ سمجھتے ہیں کہ جنت کے باہر گھوم رہے ہیں، کہتے ہیں جی اتنے پیسے دیو پکڑ کے جنت بھی داخل کر دیو۔ اللہ نہیں دیتا، ایڑیاں رگڑ رہے ہو، اللہ نہیں دے رہا، 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، ہم کسی کم کرا دینے، آؤ بزرگوں کی مٹھی گرم کرو، 7 بودیاں نہ پتر لا بجائے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں دکان ڈالنا، 1 ونڈو سروس کے مقابلے میں کوئی بیک ڈور دیکھنا، غم ہے یا خوشی یا مصیبت یا اچھے حالات برے حالات اس ایک ہستی کے ہاتھ میں ہیں، جس کو پکڑ لے وہی چھوڑے گا، جس کو عطا کرے وہی کرے گا، کسی کے کہنے سے نہیں کرے گا، اسی سے مانگا ہے۔ انبیاء کی ساری مصیبتوں کا ذکر کر، وَإِذْ نَادَىٰ نوح نے پکارا، فلاں نے پکارا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ 18 سال کی بیماری کے بعد ایوب نے پکارا، ایک ہی دن میں ہی پکارا، جس دن وہ بیماری دور ہونی تھی اس دن کا ذکر کیا۔ انہیں کانو یدعوننا راغباً و رہباً، یہ ہم سے مانگتے رہتے تھے، رغباً رغبت کے ساتھ، کیونکہ اسی ونڈو سے ملنا ہے۔ بندہ جاتا ہے نا کسی دکاندار کے پاس، چلا میں بات کرتا ہے، اسے پتا کریے یہاں سے نہیں ملی تو آگے 10 دکانیں، چلا میں بات، پاجی یہ چیز کتنے کی ہے، ٹھیک،
اگلی دکان پہ چلا، جو پتہ ہو کہ صرف اسی دکان سے ملنی ہے تو پھر تو اس کی منتیں کرتا ہے نا، پیسہ میں بڑے دور سے، مہربانی کر دے یار، مہربانی کر دے۔ ون ونڈو سروس ہے، نبیوں کو بھی اسی سے ملتا ہے، اسی ونڈو سے ملتا ہے، اور کوئی کہیں نہیں کھلی، امتوں کو بھی اسی سے ملتا ہے۔ کانو یدعوننا رغبن، ٹکا کے گوڈے ٹکا کے ہم ہی سے مانگا کرتے تھے، انہیں پتا تھا اور کوئی در نہیں، ورہبن، اور ڈرتے ہوئے۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ ڈرنے والا، خدا خوف، راہب اسی سے، یہ وہی لفظ ہے۔ ارہابی عربی میں کہتے ہیں دہشت گرد، روب۔ راغبن رغبت کے ساتھ، چونکہ امید اسی ونڈو سے ہے، اور راہبن ڈر کے ریجیکٹ ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ بے نیاز کا در ہے، وہاں کوئی احسان نہیں، کسی کا کوئی ابلائج نہیں کیا ہوا کہ نہ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہ کیا ہے نا، جب ان کا کہ میرے باپ کو آخرت میں بچا لے، مجھے رسوا نہ کر لو، کیا کہیں گے؟ ابو الانبیاء کا باپ وہ جہنم میں جا رہا ہے نا، اس پہ بھی توبہ ہے۔ نوح علیہ السلام جب کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، قال یا نوح انہ لیس من اہلی، یہ تیری فیملی میں سے نہیں ہے جن کا میرا وعدہ ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ مشرک ہے، تمہیں داؤ لگائے رکھا ہے اس نے، یہ منافق ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو بے علموں والی بات نہ کر، نوح جھڑک دیا نا، صرف اتنا اشارہ کیا، جاہلوں میں سے نہ ہو، تو جاہلوں والی بات نہ کر۔ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں والی بات مت کر۔ قال ربی انی اعوذ بک، اب پھر وہ تڑپ گئے، اتنی سخت دھمکی ملی ہے کہ مالک ان لم تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اگر تو نے مجھے رحم کر کے معاف نہ کیا تو میں تو گھاٹا پانے والا، دعا پہ پکڑ لیا۔ خدا کے لیے بات آتی، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہار جیت کی بات نہیں ہے کہ آپ کے فالوور زیادہ ہو گئے، میرے کم ہو گئے، یہ ہار جیت ہے، نہیں، یہ ہار جیت کی بات نہیں ہے ہمدردی کا۔ آپ کے یہاں آپ کے علاقے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بس کا آتے ہوئے، آگ لگ جاتی ہے بس کو، بس کی کھڑکیاں نہیں کھل رہی، بس کی گرلیں لگی ہوئی، شیشوں میں سے لوگ نہیں نظر آ رہے، لوگ جل رہے ہیں اندر، جناب بیل ان کے تکے کباب بن رہے ہیں، جو کیفیت آپ کی اس وقت ہوگی نا، ان کو دیکھ کر وہ کیفیت ہماری ہوتی ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری زبان بولتے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم وہی درد، وہی جلن محسوس کرتے اپنے اندر، ہم کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھ دے، یار اللہ کو بھی مانتے ہو، اور یار رسول کو بھی مانتے ہو، آخری رسول مانتے ہو، اذانیں بھی دیتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، جمعے بھی پڑھتے ہو، تو وہ چیز جو تمہاری یہ ساری چیزیں کھا رہی ہے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ صرف اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟